السلام علیکم، ایم دانیہ۔ آج ہم اردو کی کتاب اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں 10ویں جماعت کی، آسان اردو 9ویں اور 10ویں جماعتوں کے لیے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ۔ یہ اس کا فہرست ہے۔ اس میں کل 19 چیپٹر حصہ نثر سے اور 1 2 تیسرے غزلیں نظمیں ہیں، 1 2 3 4 5 6 نظمیں حصہ نظم میں ہیں۔ آج کا پہلا چیپٹر ہے حق کا پیغام۔ اردو میں پہلا چیپٹر میٹرک کلاس میں حق کا پیغام ہے، جو علامہ سید سلیمان ندوی کا لکھا ہوا ہے۔ جس نظم کو لے کر ہمارے حضور اکرم جس تعلیم کو لے کر ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، اس کا نام اسلام تھا۔ اسلام کے معنی یہ ہیں کہ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیں اور اس کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دیں۔ یعنی اسلام کے معنی ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں اور اس کے سامنے اپنی گردن کو سر جھکا دیں۔ اس اسلام کو جو مان لیتا ہے اس کو مسلم کہتے ہیں۔ جو اس کو دل سے تسلیم کر لیتا ہے اور اسے وہ ہم مسلم کا کہتے ہیں۔ یعنی خدا کے حکم کو ماننے والا، بس کے مطابق اس کے مطابق چلنے والا، اور ہم اس کو اپنی زبان میں مسلمان کہتے ہیں۔ یعنی وہ جو اسلام قبول کرتا ہے ہم اسے مسلمان کہتے ہیں۔ اب اسلام کے 5 حکم کا اس سبق میں اسلام کے 5 احکام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اسلام کا سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی خدائی میں کوئی اس کا ساتھی اور ساجی نہیں ہے۔ زمین سے آسمان تک اسی کی ایک سلطنت ہے۔ سورج اسی کے حکم سے نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، آسمان اسی کے فرمان کے تابع اور زمین اسی کے اشارے کی پابند ہے۔ پھل پھول درخت اناج سب اسی نے اگائے ہیں، دریا پہاڑ جنگل سب اسی نے بنائے ہیں۔ نہ اس کے کوئی اولاد ہے، نہ بیوی، نہ باپ، نہ اس کا کوئی ہمسر و مقابل۔ سب دکھ درد اور رنج غم وہی دیتا ہے اور وہی دور کرتا ہے، ہر خیر و خوشی اور نعمت وہی دیتا ہے اور وہی چھین سکتا ہے۔ اسلام کے اس عقیدے کا نام توحید ہے اور یہی اسلام کے کلمے کا پہلا جزو ہے۔ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی پوجے جانے کے قابل نہیں اور نہ اسی کے سوا کسی اور کا حکم چلتا ہے۔ یعنی اسلام کا پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، نہ اس کی خدائی میں نہ اس کا کوئی ساتھی ہے نہ سانچی۔ سورج اسی کے حکم سے نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، زمین اس کے اشارے کی پابند، یعنی اس کے سوا کوئی پوجے جانے کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے کاموں کو وقت پر قاعدے سے انجام۔ اسلام کے اس عقیدے کا نام توحید ہے اور یہ اسلام کے کلمے کا پہلا جو ہے، یعنی لا الہ الا اللہ دینے کے لیے اپنی ایسی مخلوق بنائی ہے جو ہم کو نظر نہیں آتی۔ یہ فرشتے ہیں جو دن رات اللہ کے حکموں کو بدلاتے رہتے ہیں۔ ان میں خود کسی قسم کا کوئی طاقت نہیں، وہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے فرمانے سے۔ یہ اسلام کے عقیدے کا دوسرا جزو ہے۔ یعنی اسلام کا دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانا، یعنی فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہے، ان میں سے خود بھی کچھ کرنے کی کوئی طاقت نہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ نے جتنے بھی رسول، اللہ کے فرمانے سے جتنے رسول آئے وہ سب سچے ہیں، وہ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں اور سب کی تعلیم ایک ہی تھی۔ سب سے پیچھے دنیا کے آخری رسول ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تیسرا یہ ہے کہ ان پیغمبروں پر ایمان لانا ہے، یعنی یہ ایمان لانا کہ جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب سچے ہیں اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چوتھا یہ ہے کہ رسول کی معرفت، اللہ کی جو کتابیں تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید وغیرہ آئی ہیں وہ سب سچی ہیں۔ پانچواں یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم پھر جی اٹھیں گے اور خدا کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اور وہ ہم کو ہمارے کاموں کا بدلہ دے گا۔ چوتھا یہ ہے کہ یعنی کہ ہم تورات، انجیل، زبور اور جو بھی ہم کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں پیغمبر وہ سب سچے ہیں، ان پر ایمان لانا بھی مسلمانوں کا عقیدہ۔ پانچواں یہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے اور اس دن ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہی 5 باتیں اسلام کا اصل عقیدہ ہے جن پر مسلمان یقین رکھتا ہے، اور اگر ہم ان 5 اسلامی عقائد پر ایمان لائیں گے تو ہم سچے مسلمان کہلائیں گے۔ مشق:
اسلام کے معنی کیا ہے؟ اسلام کے معنی ہے کہ کہ ہم خدا کے سپرد کیے جائیں کہ خود کو خدا کے سپرد کر دینا، اس کے سامنے اپنی گردن یا سر جھکا دینا۔ اسلام کا سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ اسلام کا سب سے پہلا حکم اللہ ایک ہے۔ وہ کون سی 5 باتیں ہیں جو اسلام کا اصل عقیدہ ہے؟ وہ 5 باتیں ہیں: اللہ ایک ہے، 2 فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 پیغمبروں پر ایمان، نمبر 4 آسمانی کتابوں پر ایمان، نمبر 5 آخرت پر ایمان۔ اس سبق میں نیچے لکھے ہوئے الفاظوں کے واحد استعمال کیے گئے ہیں، آپ ان کو تلاش کیجیے۔ احکام، اس کا واحد لکھنا ہے، حکم، اقسام، قسم، انواع، نور، اوقات، وقت، عقائد، عقیدہ، خالی جگہ مناسب الفاظ سے اللہ ہمیں ہر قسم کی نعمت دیتا ہے۔ اللہ کا کوئی دیش نہیں ہے، ہم سب فرشتے بھی اسی کی مخلوق ہیں۔ مرنے کے بعد ہم پھر زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب مندرجہ ذیل ناموں یا اسموں پر غور کیجیے: میز، باغ، سپاہی، کینچی، بازار، لڑکا، انجیل، شالمار، احمد، کراچی، سلمہ، جہلم۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جز الف میں جو اسم ہیں وہ عام چیزوں یا جگہوں یا شخصیت کے نام ہیں، ان کو ہم اسم عام کہتے ہیں۔ اسم عام جو ہمارے عام ہوتے ہیں، اور جز بے میں جو اسم ہے وہ خاص چیزوں یا جگہوں یا شخصوں کے نام ہیں، ان کو ہم اسم خاص کہتے ہیں۔ خاص جو ہمارا خاص ہو۔ آپ ان الفاظوں میں سے اسم عام اور اسم خاص چن کر الگ لکھیں۔ درخت اسم عام ہے، دریا اسم عام ہے، کتاب اسم عام ہے، محمد اسم خاص ہے، زبور اسم خاص ہے، قرآن اسم خاص ہے، رسول اسم عام ہے، پھل اسم عام ہے، پھول اسم عام ہے۔ یہ پھل ہے، پھل نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن جلد سے جلد حاصل ہو۔ تھینک یو۔